مردوں کا مینٹل اسٹیٹ تو اپنی آفس کی سیکرٹری کو دیکھ کے خراب ہو جاتا ہے. یہی پوچھ رہا ہوں کیا ہو گیا مردوں کو؟ یہ ہمیشہ سے تھا. مرد کی جبلت کے اندر، خصلت کے اندر ہوس بھر بھر کے ڈالی ہوئی. ٹک ٹاک کی اگر بات کریں تو ٹک ٹاک لائف پہ آج کل بہت ولگیرٹی پھیلی ہوئی ہے. ایک ٹک ٹاکر ہیں وہ اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کے کہتی ہیں کہ اس کو گفٹ دیں گفٹ دیں. مریم آپ اس کو کیوں نیگیٹو کر رہی ہیں؟ کیونکہ میں خود آئی ہوں بیگو لائف پہ. جنات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ مرد؟ اچھا لانا، کچھ کوسچنز میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک عورت کو ایک اچھے مرد میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ کیا گرین فلیگز ہوتے ہیں، کیا ریڈ فلیگز ہوتے ہیں؟ کل ہی میں ایک عورت سے بلکہ آج بات کری تھی کہ اس کا بیٹا واز گوئنگ ٹورڈز ڈرگس اینڈ آل دیٹ. تو میں نے کہا آپ کو ریڈ فلیگز ہی نظر آئے؟ تو کہتی ریڈ فلیگز کیا ہوتے ہیں؟ یو کے میں رہ کر پیپل ہیو نو نالج. لیک آف نالج از کلنگ اس. ریڈ فلیگز کیا ہوتے ہیں؟ گرین فلیگز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں لڑکیوں کے رشتے آ جائیں نا، ان کی تو بس ایکسائٹمنٹ، لڈو پھوٹ رہے ہو جو کہتے تھے نا پہلے پورے. ہاں اچھا، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ رو رہی ہیں کہ شادی نہیں ہوئی، جن کی ہو گئی ہیں وہ رو رہی ہیں کہ ہو گئی ہے اور اچھی نہیں ہے. ہاں کیوں ہو گئی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے سب کو کہوں جن کی نہیں ہوئی نا کہ دیکھیں میرے پاس ایک طلاق یافتہ آدمی ہے، اس سے کر لیں. دو شادیاں کرا دوں سب کی. دس آئی تھنک واٹ بگیسٹ ایشو ان آر کنٹری از کہ ہمارے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے تو بہت ہے جی، پردہ ہونا چاہیے، لڑکی کو کھانا آنا چاہیے، لڑکی کو یہ کام کرنا آنا چاہیے، اسٹینڈرڈز ہے. لڑکوں کے لیے کیا ہے؟ کمانے والا ہونا چاہیے بس. کماتا تو ریڑھی والا بھی ہے. کون اپنی بیٹی دے رہا ہے؟ کوئی اپنی پڑھی لکھی عورت ڈیفینس کے بنگلے والی ریڑھی والے کو اپنی بیٹی دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اپنے میلز کی کیا کیا ہے، کیا ان کو نارمس کیا سکھائے ہیں. ہم نے اتنا تو بتایا نہیں ہے کبھی ماں نے کہ بیٹا ماں کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں. جب مرد کو اپنے حقوق دیکھیں، فرائض ہی نہیں پتا کہ میرے فرائض میں میری ماں کے لیے کیا ہے، میری بیوی کے لیے کیا ہے، بیوی کے مجھ پہ کیا حقوق ہے اور ماں کے مجھ پہ کیا حقوق ہے. کہیں یہ نہیں لکھا کہ تو بیوی کو جوڑا لے کے دو تو ماں کو بھی لے کے دو. کہیں نہیں لکھا، نہیں ہے نا. تو اور ہمارے مذہب میں اف یو گو ان ڈیپتھ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی بیٹی کو الگ کر دیا تھا. اگر یہ اتنا اچھا ہوتا جوائنٹ فیملی سسٹم وچ از این ایکسلنٹ سسٹم، اگر آپ کو لائنز ڈرا کرنی آتی، باؤنڈریز پتہ ہوں، پرائیویسی کا خیال رکھا گیا، پرائیویسی کا. آج کل میری بیٹی ایک ڈرامے کا نام بتا رہی تھی کہ بہت اچھا چل رہا ہے، جس میں ایک پڑھی لکھی لڑکی کو دکھا رہے ہیں کہ ہاؤ شی ڈراز باؤنڈریز ان اے جوائنٹ فیملی. جمع تقسیم، ایگزیکٹلی. وہ کتنا اپریشیٹ کری تھی. شی از ینگ، شی از ان میرڈ. شی واز سیئنگ ماں اس لڑکی نے سے اکثر جب پڑھی لکھی لڑکیاں دکھاتے ہیں تو ان کو وائلڈ اور کریزی کہ گھر میں کام نہیں کرنا، ہو گئی، یہ ہو گئی. ہاں، جبکہ میں یقین مانو آئی واز ویری ماڈرن. میرے گھر کو آتا ہے کھانا آپ خود بناتی ہیں، آپ کو کباب بھی بنانے آتے ہیں، ٹکے بھی بنا لیتی ہیں. واٹس اے بگ ڈیل؟ کھانا عورت کے حسن ہے، عورت کے حسن میں شامل ہے اگر وہ اپنے گھر کو سنوارتی ہے. میرے ابا ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا دل لگا کے کام کرو. میں نے کہا ابا دل لگانے کے لیے اور بہت چیزیں ہیں، کام میں ضروری نہیں ہے. کام میں صرف اپنا کام کرنے کے لیے کرتی ہوں. سو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب تک یہ ڈسٹنگوشنگ نہیں ہوگا نا کہ مرد کا کیا ہے، ناٹ اونلی ان دا سوسائٹی بٹ گھر کے اندر اس کو کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں اس کی باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں، تب تک یہ بڑھتا ہوا جو ہے نا رواج ڈیورس کا یہ ہو جائے گا. اچھا، کیوں اسلام میں مردوں کو اجازت ملی تھی 1 شادی، 2 شادی، 3 شادی؟ اس وقت میں ڈیورسڈ ویمن اینڈ بیوہ عورتوں کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، کیونکہ دے نیو what was losing a man, what was not having a man. They were more compatible. اور یہ تحفظ کے لیے عورت کی یہ اجازتیں ملی تھی، انجوائمنٹ کے لیے نہیں ملی تھی. اب انجوائمنٹ بنا لیا، اب انجوائمنٹ بنا لی ہے. ٹھیک ہے، تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نہیں. لیکن اگر فیملی کو اس چیز کو سائڈ پہ رکھا جائے، آج کل مردوں کی اپنی مینٹل اسٹیٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں شکی ہو گئے ہیں، لڑکیاں ٹک ٹاک پہ ہیں تو یہ بھی ایسی ہوگی، یہ پہلے پتہ نہیں کیا کرتی ہوگی. تو یہ بھی ایک مینٹل اسٹیٹ لوگوں کا بڑا خراب ہو گیا ہے مردوں کا. نہیں دیکھیں، کارڈیشین سے بہت سالوں سے آ رہی ہے.
مردوں کا مینٹل اسٹیٹ تو اپنی آفس کی سیکرٹری کو دیکھ کے خراب ہو جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے سی ای اوز دیکھے ہیں یار, اتنی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے, باہر سے دو جوان خوبصورت لڑکیاں گزر گئی, باس ادھر اچھا میٹنگ کو ذرا اسٹاپ کرتے, پتہ کری بی بی کس کام کے لیے آئی ہے. ارے بھائی آپ اپنے کام رکھے, تعلق رکھے نا. یہی پوچھ رہا ہوں, کیا ہو گیا مردوں کو؟ یہ ہمیشہ سے تھا. اچھا, مرد کی جبلت کے اندر, خصلت کے اندر ہوس بھر بھر کے ڈالی ہوئی ہے. عورت کو اب آزادی ملی ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈ بھی کر سکتی ہے, کہہ بھی سکتی ہے کہ جی آئی ایم ان اے ریلیشن شپ, جی, یا آئی لو سم ون, آئی ہیو اے بوائے فرینڈ اور بوائے فرینڈ. اب پہلے ہمارے وقتوں میں یوں تھی کہ میں اپنی ماں کو بھی جا کے کہتی آئی ہیو اے بوائے فرینڈ, تو مجھے کیا پڑتا, جوتی چپل تھپڑ سب کچھ, اور میرا باپ پھر گھر لے کر آ جاتا. آنر کلنگ, پٹھان ہوں نا, آنر کلنگ پٹافٹ. ایگزیکٹلی, بالکل ایسی ہے. سو بات یہ ہے کہ میرے آفس سے بڑی لڑکیاں آتی تھی جو سلیو لیس میں آتی تھیں, ہالٹر نیکس میں آتی تھیں, اور میں یہ سوچتی تھی کہ ان کی ماں کو نہیں پتا یہ کیا کپڑے پہن کے نکل رہی ہیں. جب ماں پابندی نہیں لگا رہی, ڈرا نہیں کری لائن, یہ نہیں دیکھ رہی کہ اگر میری بیٹی 10 لاکھ کما کر لا رہی ہے کس طرح سے, شی از ناٹ کوسچننگ اٹ, تو پھر ہم کون ہے کوسچن کرنے والے؟ دونوں طرف غلطی ہے. اب یہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک کی اگر بات کریں تو ٹک ٹاک لائف پہ آج کل بہت ولگیرٹی پھیلی ہوئی ہے. ایک ٹک ٹاکر ہیں, وہ اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کے کہتی ہیں کہ اس کو گفٹ دیں, گفٹ دیں, گفٹ دیں. آپ نے دیکھا ہوگا, اور بہت کچھ. لیکن آپ اس کو کیوں نگیٹو کر رہی ہیں, کیونکہ میں خود آئی ہوں بیگو لائف پہ. کیا بات ہے, آپ کیا کرتی ہیں بیگو لائف پہ؟ ارے بھول جائے پہلے جو میں نے کہا ہے. دیکھیں بات سنیں, دیکھیں آپ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں. آپ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں میرے سامنے, آپ کے پاس ٹی وی ہے جی, اس کے اوپر کتنے چینلز آتے ہیں کیبل پہ؟ 60. اٹس یور چوائس نا. آپ خبریں دیکھتی ہیں, ابو آتے ہیں تو خبریں لگا لیتے ہیں, امی ڈرامے لگا لیتی ہیں, آپ انگلش دیکھ لیتی ہیں, اور دادا ابو آتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا اسلامی کیو چینل لگا لو. تو چیز ریموٹ آپ کے ہاتھ پہ. میں بیگو لائف پہ, میں آئی واز گوئنگ تھرو ڈپریشن, وہ اس وقت کی بات بتا رہی ہوں. اتنی ڈپریشن تھی کہ میں آئی ایم ایکچولی سوئسائڈلی ڈپریسڈ. ٹھیک ہے, تو میری ایک فرینڈ آیا, ویری فیمس ایکٹر عدنان جیلانی, کراچی سے ہے, مجھے کہنے لگے تم کیا کری ہو پاگل عورت, گھر میں بیٹھی ہو, تم بیگو لائف پہ آؤ. میں نے کہا لائیو ایکٹ پہ میں کیسے اس ایج میں, یہ میں آپ کو 4 سال پرانی بات بتا رہی ہوں, زیادہ پرانی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں کیا کروں گی, کہتا ہے بس آ جاؤ ہم سب ہیں نا. ہمارا پورا مشی خان تھی, عدنان تھا, ایک اور ہیں ہمارے ذوالقرنین حیدر, ہم پورے ٹی وی کی ایک ٹیم تھی. ہماری جو مینیجر تھی وہ بھی ہماری فرینڈ تھی, تو وہ ہمیں پروموٹ کرتی تھی. اچھا میں آ گئی, اور میں تو بہت چل بلی ہوں, میں نے لگایا یار میرا تتلیاں ور, گال میں فل میک اپ, رات کو لائٹس لگا کے, پھول لگا کے, ایسے اینڈ ڈانس, اور پھر ہم مولوی صاحب بھی آ جاتے تھے, ہم حدیثیں بھی کرتے تھے, آج کی حدیث یہ ہے, آج کے اخلاق کا کام یہ ہے. اچھی بات, لوگ نیچے سے آ کے گالیاں دے رہے ہیں, کوئی یہ ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے اس اماں کی پاؤں قبر میں ہیں, ان کو بھائی اپنی قبر کی فکر کرو, میری قبر کی تو اپنی قبر میں نہیں جانا ہے. So we really had that 1 year of I think so much blast. Wow. اس میں ہم لوگ لگاتے تھے, اس کو کہتے ہیں ڈیول سی ہوتی تھی, میں فارنرز کے ساتھ بھی لگاتی تھی, ٹرکی, جرمنی, ڈینمارک. I used to win, you know, وہ ہمیں پڑھتے تھے, جہاز پڑھتے تھے, یہ ڈریگنز پڑھتے تھے, یہ پڑھتے تھے. I didn't get a lot of money out of it. 10-15 ہزار زیادہ میری کمائی نہیں ہوتی تھی, بیکاز میں کبھی پرائیویٹ چیٹ رومز میں نہیں گئی جہاں پہ یہ سب ولگیرٹی ہوتی تھی. دیکھیں آپ کے پاس آپشن ہے نا, بالکل آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کا دل نہیں چاہ رہا مت کریں. مجھے میرے ساتھ صرف ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کے میں ذرا گھبرائی, لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ آئی تھنک آئی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم. کیا انسیڈنٹ تھا؟ ایک لڑکا آیا اس دن, آئی ڈونٹ نو مجھے کیا کوئی ارجنسی تھی, میرے گھر کا میٹر اتر گیا تھا یا کچھ ایسا تھا, مجھے 60,000 روپیز چاہیے تھے, اور میں آن ایئر آ کے کہہ رہی تھی یار آج تم لوگ اتنے ڈریگنز مارو, اتنا کرو کہ مجھے 60,000 چاہیے, میرے اس مہینے کے بن جائیں. گائے کے منی سیٹ کی جی آپ مجھے اپنا واٹس ایپ کا نمبر دیں, میں آپ کو بھی 60,000 روپیز بھیجتا ہوں. میں سمجھی ایسے بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں, تو میں نے کہا شاید ایسے کر رہے ہیں, معصوم تو میں نے بتایا نا 15 سال کی, بہت معصوم ہوں. میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا, وہ فوراً آ گیا, اور کہا کہ جی آپ ادھر سے لائیو ہٹ جائیں, میرے سامنے آپ کیمرہ پہ آ جائیں. میں نے کہا جی آپ تو سعودی عربیہ میں ہیں, تو آپ کے پاس وی پی این ہے, یہ آ جائیں, آپ آ جائیں. آ گئی,
تو ینگ لڑکا اور کہاں سعودی عربیہ میں. اچھا ہمارے خیال میں نا سعودی عربیہ میں سارے تسبیحاں پڑھ رہے ہیں اور مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, استغفار والے. کہ لگا مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کہ اچھا تھینک یو سو مچ. اچھا آپ تھوڑا سا بھی قمیض ایسے کریں. میں نے کہا جی. یہ تھوڑی سی قمیض ایسے کریں. میں نے کہا جی قمیض نہیں ہل رہی. جی میں نے آپ کو 60,000 روپے بھیجے. اچھا میں نے کہا وہ قمیض ادھر کے لیے تھے, پلیز آپ واپس کر لیں. اکڑک وہ ریورسل بھی ہوتا ہے نا, وہ چلے گئے. اینڈ آئی کلوز دا کیمرا اینڈ آئی واز لائک اوہ مائی گاڈ ایٹ مائی ایج. لیکن آپ نے سوچا آپ کی ڈیمانڈ ہے. میری ابھی بھی ہے, خوشی 30 سال کے ابھی بھی شادی کرنے کو تیار ہے یار. آن کیمرا اس لڑکے نے مجھے پرپوز کیا ہے. تو کیوں نہیں کی شادی آپ نے؟ یار ڈھول اس عمر میں کیوں لٹکاؤں. مجھے اگر وہ نہیں مل سکتا نا جس کو میں چاہتی ہوں تو میں اس سے شادی کیوں کروں جو مجھے چاہتا. ہم رشتہ لے کے چلتے ہیں آپ کا. ہم سب جائیں گے آپ کا رشتہ لے کے اور ہم آپ کی شادی کروائیں گے. بتائیں اگر آپ اوکے ہیں تو ہم اوکے ہیں. ہاں ضرور ضرور. پکا؟ بس ٹھیک ہے, ہم لالا رخ جی کا جو ہے وہ رشتہ لے کے جائیں گے ان کے پاس اور آپ بہت جلد ان کو دلہن بنے ہوئے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا کتنے لاکھ کا جوڑا لوں میں جلدی سے بتا دو. لاکھ میں بات نہیں کرنی نا, کروڑوں میں کرنی ہے. اس شٹ میرے پاس تو ہے ہی نہیں کروڑ. ہم لے لیں گے. اچھا چل بول دیں گے. ہم بول دیں گے. ہم وہ 7,000 والا جیسے میری بیٹی نے لیا تھا لے کے کہیں گے 7 کروڑ کا ہے. 7 کروڑ. اب ہم صفر ہی ہے نا. ہاں. اور جویلری کتنے کی ہوگی؟ میں تو یہ سستی والی خریدتی ہوں یا یہ میں 2-4 لاکھ کے پرلز ہیں. یہ نا کلیوپیٹرا نے پہنے تھے مرنے سے پہلے. وہاں سے لے کے آئی ہیں. واو دس از ریئلی پریٹی نیکلیس. آپ یہاں سے جایا کریں باہر, یو نو آج کل ملک کے حالات نہیں ٹھیک. سب نے میرے ویڈیوز دیکھے, سب کو پتا ہے کہ میں آرٹیفیشل جیولری پہنتی ہوں. نہیں آرٹیفیشل نہیں ہے, یہ مذاق کر رہی ہے تاکہ چوری نہ ہو جائے. یہ ایکچولی کلیوپیٹرا کا ہے. ہاں یہ بہت مہنگا ہے, یہ بی پاک دامن کا مست کیا ہے. تو آئی لو دس کڑا. کیا بات ہے. اگر اچھا 6 سینس بڑی چلتی ہے آپ کی, تھرڈ آئی اوپن ہے آپ کی. تھرڈ آئی کیا ہوتی ہے؟ اچھا تھرڈ آئی جو ہوتی ہے نا لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی رحمت ہے. جہاں جو چیزیں رحمت ہوتی ہیں جیسے کہ بعض بچے جو بہت تیز بھاگتے ہیں, جی یا جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا گھر میں جو بہت جلدی کام کرتا ہے, تو ہم اسے کہتی جاؤ جاؤ بیٹا پیا وہ لے آؤ, پودینہ لے آؤ, جہاں بچے نس کے آلو ہی لے آ, بیچارے دہی لے آ. اور بیچارے کا تیز کام کرنا اس کے دوسرا ہوتا ہے اس بیٹھا رہتا ہے, اسے کہتے ہیں جاؤ بیٹا لے آؤ. ہاں میں جا رہا ہوں. تو بعض دفعہ یہ جو رحمتیں ہوتی ہیں نا یہ آپ کے لیے عذاب زحمت بھی بن جاتی ہے. سو مائی تھرڈ آئیز اوپن مینس کہ میں جو ادھر غیر ویژول مخلوقات ہیں میں ان کو دیکھ سکتی ہوں, میں ان سے بات بھی کر سکتی ہوں ٹیلیپیتھکلی تھرو مائی مائنڈ. پھر میں آپ کے اندر کی غلاظت بھی دیکھ سکتی ہوں, نیگیٹو چیزیں بھی. دیکھیں کوئی تو پیور ہم میں سے کوئی بھی نہیں, نہ فرشتہ ہے نہ میں فرشتہ ہوں. کوئی بھی اس کمرے میں فرشتہ ہے تو ہاتھ اٹھائے. آپ کو کون لگ رہا ہے فرشتہ؟ کوئی بھی نہیں. ہم سب کے اندر یو نو وی ہیو کہتے ہیں نا بیڈ ولف اینڈ گڈ ولف. بیلنس ہوتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر آپ کو 80% غلاظت نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اس غلاظت سے مراد اس کی نیگیٹو تھنکنگ. نہیں دیکھیے تھنکنگ تک رہے نا بندہ تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا جب آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھاؤں, میں اس کی دولت کیسے حاصل کر لوں, آپ کو اس کو میں کیسے یوز کروں, انسٹنکٹس پتہ چل جاتی یہ چیزیں ہیں غلاظت. جب آپ دوسروں کو یوز کرنا چاہتے ہیں فور یور, کون نہیں کرتا. تو آپ اس چیز سے سفر کرتی ہوں گی, کسی کو دوست بناتی ہوں گی اور آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ اس کے کیا انسٹنکٹس ہیں آپ کے لیے. اچھا کچھ چیزیں رحمت بھی ہے. جب میرا اپنا ذاتی وہ ہوتا ہے نا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے یہ دل کا مسئلہ تھا, تو وہاں میری تھرڈ آئی بند ہو جاتی ہے. اچھا لیکن ابھی ہے پراپر. ہاں اوروں کے لیے ہے. آپ مجھے پوچھے نا کسی کے بارے میں کہ یہ شخص کیسا ہے, میرے لیے. اچھا میں لوگوں کو اکثر یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ریڈنگ کروانی ہے, جو سائیکک ریڈنگ میں کرتی ہوں, تو جیسے آپ ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنا جو جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس کی تصویر بھیجیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ از ہی گڈ فار یو اور ناٹ. اوکے آپ کو وہ دیکھنا لازمی ہے. وہی شخص اوروں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے, آپ کے لیے آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مطلب آپ دیکھ کے بتا دیتی ہیں. لیکن اگر اکیلا بندہ آپ کے پاس آیا ہے, کوئی بندی آئی ہے اور وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے, میرے لیے کیا ٹھیک ہے, کیا غلط ہے, پھیپھڑے گردے. اچھا دس از دا موسٹ اسٹوپڈ کویسچن. 85% لوگ یہی سوال کرتے ہیں, جی ہمارے بارے میں بتا دیں. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام بشارت ہے. اچھا بشارت صاحب میری تاریخ پیدائش یہ ہے. اچھا بشارت صاحب پوری دنیا میں کیا آپ ایک اکیلے اس دن پیدا ہوئے تھے اور ایک بشارت ہے؟ کیا میں 22 کروڑ عوام میں جتنے بشارت ہیں سب کی پریڈکشن کر دوں؟ واٹ؟ کوئی کام ہوا میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے رائٹ.
آپ ڈاکٹر کو فون کریں جی میرے الٹے ہاتھ کی طرف نا یہ پیچھے کی طرف ادھر جو ہے نا نالیوں میں درد ہو رہا ہے ادھر ڈاکٹر کے گا آئیں گے مجھے دکھائیں فیس بھریں پھر وہ آپ کو چیک اپ کرے گا پھر زبان دیکھے گا نبض دیکھے گا لگائے گا اسٹیٹسکوپ لگائے گا یہ سب دیکھے گا پھر کہے گا نہیں بی اس کے لیے ٹیسٹ کروائیں یورین ٹیسٹ کروائیں آپ کی شاید کڈنی میں پرابلم ہو ایک چیک اپ ہوگا اس تمام کے بعد آپ کو وہ ایک نسخہ لکھ کے دے گا بالکل نسخہ آپ گھر جا کے پھاڑ دیں آپ کہ جی ڈاکٹر تو بڑا ہی فضول تھا انہیں تو میں نے دسیا ہی نہیں یا آپ دوائی سے ہی کھائے نا ٹھیک ہے یا جس وقت پہ اس نے کہا ہے اور جس طریقے سے کہا آپ نہ کھائیں ٹھیک ہے دیٹس واٹ آئی ڈو اسپریچولی میرا کہاں آتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ کو یہ پرابلم ہے آپ نے اس کے لیے یہ تسبیحات پڑھنی ہے اس وقت پڑھنی ہے اتنی پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ 4 تسبیحاں کسی اور نے دی ہیں آپ نے داؤد صاحب کو بھی فون کر دیا آپ نے ڈاکٹر شہزاد کو بھی فون کر دیا آپ نے ملیحہ کو بھی فون کر دیا آپ نے اس کو بھی فون کر دیا آپ نے ساروں کی لے کے نا دوائیاں آپ نے کھانا شروع کر دی کیا ہوگا ریئیکشن what I was doing in the this is about 2006 and 7 کی بات ہے میں عصر سے لے کے مغرب تک کنٹینیوس تسبیحات کرتی رہتی تھی اچھا میری کندھے میرا سر ہر وقت ایسا رہتا تھا سورہ مزمل میں پڑھتی تھی سورہ واقعہ سورہ ملک پھر رات کو عشاء کو سورہ بقرہ کبھی اتنی زیادہ میرے نیبرس سے ان کے گھر آئے انہوں نے کہا دیکھیں بی بی میڈیکل اسٹور میں ہر دوائی اچھی ہوتی ہے کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہے مگر اگر آپ ساری دوائیاں لے کے کھانا شروع ہو جائیں گے نا تو آپ بیمار ہو جائیں گے سو when I tell people کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بتا دیں آپ اور کیا پڑھیں are they compatible if they're compatible all right fine کہ جیسے آپ روزانہ کا جی میں وائٹامن سی کی گولی لیتی ہوں جی ٹھیک ہے آپ کھا لیں یا بی کمپلیکس لیتی ہوں جی کھا لیں مگر اگر آپ آئرن یا کوئی ایسی چیز لے رہی ہے جو ان دوائیوں سے کلیش کرے گی تو پھر آپ کو ریئیکشن ہوگا اگر ہم مینیفیسٹنگ کی بات کریں کہتے ہیں وہ کوئی لڑکی کہتی ہے جی میں نے دنیا گھومنی ہے تو اس کو آگے سے کہا جاتا ہے مینیفیسٹ کرو تم وہاں پہنچ جاؤ گی تو کتنی ریئلٹی ہے کہ مینیفیسٹنگ سے یہ چیز اچیو کی جا سکتی ہے اپنی خواہشات کو آپ نے کی ہے او مائی گاڈ بتائیں اس بارے میں آئی ریئلی وانٹ ٹو نو میں اس کو بینیفٹ سے زیادہ ایسٹرل ٹریولنگ کہتی ہوں اوکے یہ I started reading about the Buddhism and their chakras and karmas and Reiki اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج سے 30-40 سال پہلے and I believe کہ اس کے اندر بدھزم کے اندر جتنا ہے نالج اینڈ ایون ہندوز کا جو ہے بہت ڈیپ ہے ٹھیک ہے سو ان 1992 when I was in UK میری بیٹی تھی 1.25 سال کی and she was crying a lot اور میں نے ڈیلیبریٹ ایسٹرل ٹریولنگ کی میں پاکستان آئی میں نے اسے سینے سے لگایا میں نے اسے چپ کرایا اور میں واپس چلی گئی خواب میں یا آنکھیں بند کر کے نیکسٹ ڈے جو اس کا خیال رکھتی تھی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ میری بیٹی رات کو بہت رو رہی تھی کہنے کی جی آنٹی میں نے کہا پھر چپ کر گئی کہتی ہے جی آنٹی میں نے کہا پھر سکون سے سو گئی اب آپ کی مرضی آپ اس کو خواب کہہ دیں ہیلوسینیشن کہہ دیں مینیفیسٹیشن کہہ دیں مگر روحوں کا تعلق روحوں سے اتنا دور ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے میری بیٹی عمان میں ہوتی تھی جب وہ رات کو آتی تھی جاب سے کبھی تو کہتی تھی اماں میرے سر میں بہت درد ہے تو میں یہاں سے ریکی کرتی تھی اور اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا سچ میں یہ چیز پاسبل ہے آپ یہ دیکھیں نا میں یہاں سے پڑھوں آپ امریکہ میں بیٹھی ہیں اور میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ میاں آپ کے بچے کو کوما سے ہوش آ جائے کیا بات ہے اور آپ کے بچے کو ہوش آ جائے تو کیا دعائیں کیا نہیں ٹریول کرتی اگر دعائیں ٹریول کرتی ہیں تو روحیں ٹریول نہیں کرتی اور اگر روحیں ٹریول کرتی ہیں تو مینیفیسٹیشن کیا ہے روح کا ٹریول ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ حقیقتاً ہوتا ہے مینیفیسٹیشن توکل ہوتا ہے بالکل سب سے بیسک چیز توکل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر توکل کر لیں کہ چیز ہو جائے گی تو وہ ہو جاتی ہے لیکن آپ نے بتایا کہ روحوں کا ٹریول ہوتا ہے بٹ بہت سے لوگ چیز کو اچیو بھی کر لیتے ہیں فزیکلی وہاں پہنچ جاتے ہیں مینیفیسٹیشن کے تھرو یہ اس میں کتنی ریئلٹی ہے نہیں پاسبل نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤں فار ایگزامپل میں نے بہت دفعہ کیا ہے ایسٹرل ٹریولنگ ٹو مکہ مدینہ مجھے بہت پسند ہے مسجد نبوی آئی گو دیئر جب بھی میں سمجھتی ہوں کہ میرا کوئی سجدہ
اتنا گہرا, یہ سب کر سکتے ہیں, سب کے لیے ہے. ہر شخص, مجھے کسی نے نیچے کمنٹس میں لکھا ہیلوسینیشن, میں نے کہا تو اس سے بہترین ہیلوسینیشن کیا ہے, روز کرو, ہر نماز کے ہر سجدے میں کرو کہ آپ نبی کے سامنے ان کی کا روزہ ہے اور آپ وہاں بیٹھے کر رہے ہو, کیوں نہیں کرو. سو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اٹس آپ کا توکل ہے, آپ کی روح ہے. آپ چاہے تو آپ ٹریول کر کے 7ویں آسمان پہ پہنچ جائیں, 3رے آسمان پہ پہنچ جائیں, ستاروں کو اچیو نہیں کیا جا سکتا فزیکلی. آپ وہاں سے فزیکلی کچھ نہیں لا سکتے. شاہ رخ خان کا وہ ایک ڈائلاگ ہے نا کہ اگر تم کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات تمہیں اس کو ملانے میں لگ جاتی ہے, تو یہ بھی مینیفیسٹنگ کا ہی ایک پارٹ ہے. ایبسلیوٹلی. اب آپ دیکھیں کہ مجھے مشہور ہونے کا بہت شوق تھا, ٹھیک ہے, اور جب میں ٹی وی میں آئی مجھے وہ فیم نہیں ملا, اور مجھے کیمرہ کے آگے اور اپنی باتیں کرنے کا اتنا شوق تھا کہ میں سوچتی تھی کچھ ایسی چیز ہمارے وقتوں میں تو تھا ہی نہیں, ٹی وی بھی نیا نیا آیا تھا, پھر جب بڑے ہوئے تو کیمراز بڑی مشکل سے ہوتے تھے, تو مجھے بڑا شوق تھا. اور یہ میں نے مینیفیسٹ بھی نہیں کیا کہ میں نہیں کیا, خواہش تھی, ایک دعا تھی, اور یہ اللہ نے ایک ایسا راستہ کھولا اور اس طرح سے کیا کہ I actually still do not believe کہ میں اتنی مشہور ہوں جتنی کہ میں ہو گئی ہوں. جیسے آج میں ایک بازار میں گئی تو ایک بچہ آیا مجھ سے کہنے لگا آپ لالا رخ ہے نا, مجھ سے ہاتھ ملایا. ایک خاتون آئی کہتی ہے آپ کو ملنے کو بڑا دل چاہتا ہے. سو یہ فیم یہ بھی اللہ دینے والا ہے. اینڈ دیکھیں لوگوں کو فیم وقتی ہوتا ہے, انلیس کہ آپ اپنے ایسنس میں, اپنی روح میں, گہرائی میں اس کے ساتھ ایک ایسی اچھائی رکھیں کہ آپ لوگوں کو بہتری کا راستہ بھی بتا سکیں, تو آپ کامیابی کے راستے پہ, بھلے آپ سافٹلی چل رہے ہیں, مجھے رش نہیں ضرورت. اب I'll give you an example. ڈاکٹر ذاکر نائک, جی بالکل, ہم سب نے ان کو کتنا سنا, بالکل ایسے ہمارے فیوریٹ تھے, بالکل, بیچارے کہاں چلے گئے, nobody knows. اس کے خلاف ایک ایسی مہم چلائی, کیوں, کیونکہ اس نے ریلیجن کو آسان کر کے ہمارے دل کے اندر اتار دیا. تو جب آپ آسانیاں چاہتے ہو اور آپ اچھا کرنے چاہتے ہو نا, آپ بہت زیادہ ہائپ پکڑنے لگتے ہو, تو پھر لوگ آپ کو گرانے کے لیے بھی نیگیٹو فورسز بھی ان ایکشن آ جاتی. اگر مینیفیسٹیشن کی بات کی جائے تو نیگیٹو انرجیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور اس چیز کا کہتے ہیں کہ ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ جو یوزڈ تھرفٹ کپڑوں کا آج کل ٹرینڈ چلا ہے, لوگ بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرفٹ کپڑے پہنتے ہیں, تو کیا دوسروں کی باڈی کی انرجی بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے کپڑوں کے ساتھ؟ تمہیں کس نے بتا دیا ہے کیا کہ میں آج ہی یہ 400 کا لنڈے کا سویٹر لے کر آئی, سو گورجس, اور پتہ ہے کیا میں نے دھوئے بغیر کچھ پہن کے نا میں پہناتی ہوں, اچھی لگوں گی. آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے, کسی گوری کا ہے, کسی گورے کا ہے؟ میں پتہ ہے میں اندر سے خود اتنی گوری ہوں نا کہ میرے اندر کوئی گوری افیکٹ نہیں کر سکتی. اچھا, مینیفیسٹیشن تھرو گارمنٹس ضرور ہوتی ہے, بٹ ناٹ ان دا سینس جو ہم بات کر رہے ہیں. ہم جرمس ٹائپ کی بات نہیں کر رہے, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز ایسی پہنتے ہیں جو ہمیں خود فیل ہوتی ہے کہ آئی لک گڈ ان دس, تو وہ یو مینیفیسٹ دیٹ گارجسنس آن یور سیلف اینڈ یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بہت تیار ہوتے ہو, بڑا میک اپ بھی کر لیتے ہو, بٹ لگتا نہیں یار اچھا نہیں لگ رہا, اچھا نہیں لگ رہا. تو دیٹ از یور مینٹل مینیفیسٹیشن. ٹرانسفر فرام پیپل ٹو پیپل. اف آئی ویئر کسی, جیسے ہمارے جب آپ جاتے ہیں نا ٹورڈز فرنٹیئر پروونس, تو وہاں آفٹر دی افغان وار بہت زیادہ آرمی کے جیکٹس اور یہ آتی تھیں جو ان کے وہ پہنتے ہیں پینٹس اور بوٹس اور وہ. تو اگر تو میں چاہوں ایکسس کرنا تو میں کر سکتی ہوں, میں ٹھیک ہے, جب وہ بندہ جس کی تھرڈ آئی اوپن ہے. لیکن ایک نارمل بندہ جب کسی کے بھی وان چیز پہنتا ہے اس وہ مینیفیسٹ نہیں کر سکتا. تو کسی کی لک بھی کیا ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کپڑے لڑکیوں کو شیئر نہیں کرنے چاہیے, بہنوں کو نہیں کرنی چاہیے, ان کی قسمت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. نہیں یار, یہ تو پتہ بالکل ہی فرسودہ والی باتوں میں آ گیا نا کہ لک ٹرانسفر ہوگی. دیکھو ایک چیز میرا کامل یقین ہے, جو میرے لیے لکھا ہے وہ میرا ہے, کیا بات ہے, جو میرے لیے نہیں لکھا وہ میرا نہیں. تو ہم جمس تک ہی رہتے ہیں کہ جمس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں دوسروں کے کپڑے پہننے سے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ان کے پیچھے نا یہ میں نے بڑا اس پہ اسٹڈی کیا ہے. جو ہمارے گھروں میں یہ چھوٹی کہاوتیں تھیں نا کہ مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس پہ بڑی لاجک تھا. اینڈ آئی ریئلائزڈ, اب مے بی اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کچھ کہہ دوں, مولوی صاحب بہت اس پہ احتجاج کرتے ہیں. میرے خیال سے جتنا سائنٹیفک اینڈ لاجیکل اسلام ہے نا, کوئی مذہب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو بات کی کہ ناخن نہیں کاٹتے, نیلز اور بال یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کا معدہ ہضم نہیں کر سکتا. اچھا جی,
ٹھیک ہے. پہلے کے وقت میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی, بچے کرال کرتے تھے زمین پہ, اور بچوں کی عادت ہے ہر چیز منہ میں ڈال دیتے تھے. تو یہ چیزیں تب کریٹ کی تھی, متس کریٹ کی تھی تاکہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں. ہاں, جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خوشبو پسند کرتے ہیں, شام کو لڑکیوں کو باہر کھلے. قرآن شریف کے اندر ایک سورت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب شام کا اندھیرا ہونے لگے, یعنی اس پہر کا اسپیشلی ذکر ہے, تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر کر دو, اور جب مکمل رات ہو جائے تو کوئی کام ہے تو نکلو. ٹھیک ہے. سو دیر از اے کنیکشن, بٹ ہم کہاں سے کیا چیزیں جوڑتے ہیں وہ ہمارے اپنے گھروں وہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. اچھا, میں آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہتی ہوں, آپ نے صحیح جواب دینا ہے کیونکہ آپ دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے جانتی ہیں. جنات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ مرد؟ 100% صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ آپ جنات سے بھی 100% صحیح کر رہے ہیں. اور اس کی کیا ریزن ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ مرد آپ کے نہ صرف مائنڈ سے کھیلتا ہے, آپ کے پوری باڈی سے بھی کھیلتا ہے. ٹھیک ہے. جنات جو ہے نا وہ آپ کو مینٹلی افیکٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ مضبوط اس کے ہیں, اعصاب کے ہیں, اور آپ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مرد سے نہیں بچ سکتے ہیں. مرد سے نہیں بچ سکتے, وہ پارٹ آف یور لائف ہے نا. ایگزیکٹلی, اس سے نہیں جان چھڑا سکتے. تو جو لڑکیاں ان چیزوں کو فیس کر رہی ہیں, آپ بھی دیکھتی ہوں گی, آپ کے اراؤنڈ آپ کو بہت سے کیسز سننے کو ملتے ہوں گے کہ لڑکیاں بہت ایشوز سے گزر رہی ہیں, بچے ہیں, بہت اسٹرگل کر رہی ہیں, تو ان لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں لڑکیوں کو وہی میسج دوں گی جو ہماری مائیں دیتی تھی. آپ کی ماں نے دی اور ان کی ماں نے دی, صبر کرو. بٹ آن دی ادر ہینڈ میں یہ کہوں گی خود مختار بنو. ٹھیک ہے. ٹرائی اسٹینڈ آن یور اون 2 feet. گھر سے کوئی کام کرو, ضروری نہیں ہوتا کہ چادر اور چاردیواری کو آپ چاک کر کے نکل کے باہر ہی کام کریں. آپ ورک فرام ہوم. سب سے بڑا معاشی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں, عورت کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ زر خرید غلام ہے جس کو ہم خرید کر لائے کیونکہ اب اس کی کفالت ہم نے کرنی ہے. رائٹ. ایک نوکرانی لاتے ہیں, بہو نہیں لاتے ہیں. مائیں یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی ہمارے بیٹے کی خدمت کرے گی, ہمارا خیال رکھے گی. The whole concept is wrong. We need to change our direction. یہی میں ینگر جنریشن کے لیے کہوں گی, you need to change your direction. جب آپ کے والدین لڑکا دیکھ رہے ہوں, کتنے والدین آپ نے دیکھے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے لیے جو لڑکی ہے وہ عبادت گزار ہے, اچھی اخلاق کی ہے, اچھی تربیت ہے, اس کی شکل صورت کتنی اچھی ہے, زیور کتنا لائے گی, جہیز کتنا لائے گی, سارا خاندان کہے گا کہ سونی کڑی آئی ہے. وہ ایک ہنسی جوک تھا کہ جو چاند سی بہو لاؤ گے تو دن میں تارے تو دکھائے گی. سو یو نو دیٹ از وین یور ویلیوز اسٹینڈرڈز آر دس, واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ. تو یو دین نیڈ ٹو پل بیک. جو ان لاز ہیں اور وہ آپ کے گھر میں مہمان آئی ہے, بالکل رائٹ, وہ اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کر وہ آئی ہے, تو کس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, ان تمام گھر والوں کو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. اس بیچاری کو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا ہے, اور اس نے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنی ساری عادتیں بھی بدلیں. بالکل, مطلب وہ دماغ کے کیڑے والا اپنی جوک ہے, زندگی ہی بدل لے, وہ پوری ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی, ڈفرینٹ پرسن بن جائے. بالکل بیکاز اس کے ان لاز کچھ اور چاہتے ہیں. بالکل ایسی. تھینک یو سو مچ لالا رخ, بہت اچھی باتیں کی آپ نے, آپ بہت لائیولی اور چلبلی بنی ہیں. مجھے لٹرلی اتنا اچھا لگا اور اتنا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.